الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں فی الحال کا ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ بات تو طے ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے ہم گھرے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان نعمتوں کا سوال بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے مال. مال کی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دیتے ہیں اور اسی کے حساب سے اللہ رب العالمین کے ہاں سوال بھی ہوگا. حساب کتاب تو طے ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ہم اللہ رب العالمین کی توفیق سے باشعور لوگ ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ فی الحال ملک بھر میں الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، سب سے زیادہ جو خبر نشر کی جا رہی ہے مالیات کا حساب و کتاب. کبھی کسی سیاستدان کا حساب کتاب لیا جا رہا ہے، کبھی کسی فلمی دنیا کے ایک آدمی کا حساب کتاب لیا جا رہا ہے، کبھی کھیل کود کی دنیا کے لوگوں کا، حتیٰ کہ دینی نقطہ نظر سے دینی اداروں کے لوگوں کا بھی حساب کتاب لیا جاتا رہتا ہے. یہ ہماری دل کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ دنیا کا حساب و کتاب اتنا سخت ہو جو لوگوں کی طرف سے لیا جاتا ہے، انسانوں کی طرف سے لیا جاتا ہے کہ کہاں سے یہ مال آیا ہے، کس طرح سے تم نے کمایا ہے، کہاں کہاں جمع کر کے رکھا ہے، یہ جائز طریقے سے ہے کہ نہیں. دنیا پوچھ رہی ہے دنیا والوں سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو حساب کتاب ہوگا وہ کیسے ہوگا اندازہ لگائیے. اس میں ایک ایک روپے کا حساب کتاب لیا جا رہا ہے اور اس میں ایک طرح کی فضیلت بھی ہے، عزت بھی نیلام ہو رہی ہے، ذہنی سکون بھی ختم ہو رہا ہے اور ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ اتنی محنت کر کے اتنا جو پیسہ کمایا گیا ہے پل بھر میں وہ سارے مزے ختم ہو گئے. اسی دنیا کے اندر ایک آدمی محسوس کرتا ہے. یہ ایک واقعہ نہیں ہے. دنیا بھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کے حادثات کرواتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں اور اس پر یقین رکھیں، ایمان رکھیں کہ ہمارے مال کا حساب کتاب جب اللہ تعالیٰ لیں گے تو کیسا ہوگا، جب کون ہمارا معاون ہوگا. یہ بڑی اہم چیز ہے. سبحان اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الصافات میں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. آپ اس اسلوب پہ غور کیجئے. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جب حساب کتاب کا معاملہ طے ہو جائے گا اور اس کی کارروائی بھی ہو جائے گی، بالآخر جب جہنم والے جہنم کو جائیں گے تب بھی انہیں روکا جائے گا کہ انہیں روک دو، جہنم جانے سے بھی روکو. اس سے پہلے دوبارہ جو ان سے سوال کیا جائے گا حجت قائم کرنے کے لیے، بلکہ مزید عذاب پر عذاب. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ احبسوہم فإنہم محاسبون. انہیں روکے رکھو ان کو جہنم میں جانے سے، ان کا حساب کتاب ہوگا. ان کو بتایا جائے گا کہ کہاں کہاں انہوں نے مال میں دھاندلی کی ہے، کہاں سے کمایا ہے انہوں نے مال کو، کہاں خرچ کیا ہے انہوں نے. پھر مزید ان کو جو ہے اس حساب سے جو جہنم میں بھیجا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البلد میں ایک جگہ پر بیان فرمایا کہ انسان مال کماتے کماتے اندھا ہو جاتا ہے، جنونی ہو جاتا ہے. ایک ایک روپے کی جو ہے وہ جمع کرنے میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے.
کسی کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے, قتل بھی کر سکتا ہے, بہت کچھ کر سکتا ہے, جھوٹ پہ جھوٹ بول سکتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی اسے پکڑنے والا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سورۃ البلد میں, أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کی گرفت نہیں ہے, وہ کسی کی پکڑ میں آنے والا نہیں ہے, بس جیسے بھی ہو اپنے حساب سے خرچ کرتا رہے گا, اپنے حساب سے کماتا رہے گا. جس طرح سے آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں, جو حادثات ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کی پکڑ سے تم خارج کیسے ہو سکتے ہو, اور پھر شان سے کہتے رہتے ہیں یقول اہلکت مالا لبدا, میں نے تو اس کام میں اتنے کروڑ خرچ کیے, اتنے لاکھ خرچ کیے, یہاں میں نے اس کام کے لیے اتنے خرچ کیے, گھر بنانے کے لیے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اتنا پیسہ ہم نے خرچ کیا, بطور فخریہ. یقول, یہ کہتا پھرتا ہے, اہلکت مالا لبدا, لبدن کے معنی آتے ہیں کثیرن کے. عبداللہ بن عباس, امام مجاہد, شرحبیل ابن سعد, امام مقاتل ابن سلیمان, قتادہ ابن دعامہ السدوسی, اور عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رضی اللہ عنہ اجمعین, ان سبوں نے کہا کہ لبدن کے معنی آتے کثیرن کے, یعنی ہم نے چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے بھی اتنے لاکھ ہم نے خرچ کیے ہیں, جو سادگی سے خریدی جا سکتی ہے, لیکن ہم نے تو اتنے پیسے دے کر کے خریدے ہیں, جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں. یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد, کیا یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. احدن کا ایک معنی الضحاک ابن مزاحم رحمہ اللہ نے کہا کہ احد اللہ سبحانہ و تعالی, کیا یہ گمان رکھا ہے کہ اللہ اسے دیکھنے والا نہیں ہے. ایحسب ان لم یرہ احد, احد کون ہے؟ اللہ رب العالمین, کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے دیکھ نہیں رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی اسے پکڑے گا نہیں, اللہ رب العالمین کے علم میں اس کا یہ عمل نہیں ہے. قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ کا ایک قول امام مجاہد امام طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اپنی سند سے لے کر کے آئے ہیں کہ ایحسب ان لم یرہ احد, کیا انسان یہ سمجھتا ہے اپنی دانش میں, اپنی کم عقلی کی وجہ سے, کہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی پکڑنے والا نہیں اس کو, اس کے امور پر کسی کی نظر ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے, کہاں سے آیا, وہ کہاں خرچ کرتا ہے. انہوں نے کہا, قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ ابن آدم انک مسئول من هذا المال من این اکتسبتہ وَأَيْنَ أَنفَقْتَهُ, کہاں سے تم نے اس مال کو لیا ہے اور کہاں تم نے خرچ کیا ہے. یہ تو قول ہے ان کا, قتادہ بن دعامہ کا رحمہ اللہ. اس موضوع سے متعلق تو احادیث ہیں اللہ کی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنے السنن کی ابواب الزہد میں ایک حدیث مبارکہ لے کر کے آئے ہیں. عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے انہیں بیان کیا اللہ کے رسول کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں میں جو حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں, یہ حدیث میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر ایک شخص جانتا ہے, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہم, تقریباً جمعات میں اس حدیث کو پیش کیا جاتے رہتا ہے, یہ حدیث پیش کی جاتی رہتی ہے, بکثرت ہم نے اس حدیث کو سنا ہے. لیکن ان حادثات کے تناظر میں جب اس حدیث کو سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے, ایسے معلوم ہوتا ہے اس حادثے کو سامنے رکھ کے رسول اللہ نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تزول قدم ابن آدم عند ربه یوم القیامہ حتی یسأل عن 5, کہ ابن آدم جہاں اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں اسے کھڑا کریں گے وہیں کھڑا رہے گا وہ, جب تک کہ 5 سوالوں کے وہ جواب نہیں دے دے گا, وہاں سے ہٹ نہیں سکتا وہ, اس کے لیے دوسری جگہ نہیں, وہیں کھڑا رہے گا وہ. سبحان اللہ, اندازہ لگائیے آپ, آج ایک آدمی کس طرح سے کسی کے گھیرے میں آ جاتا ہے, اس کے پورے اختیارات چھین لیے جاتے ہیں, اپنے حساب سے وہ کھا نہیں سکتا ہے, اپنے حساب سے بیٹھ نہیں سکتا ہے, اپنے حساب سے کسی سے بات نہیں کر سکتا ہے. کیا ہم ان سارے مناظر کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے گھر بیٹھے بیٹھے سوشل میڈیا کے حوالے سے؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے ابن آدم وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا جب تک کہ 5 سوالات کے وہ جوابات نہیں دیتا. اس میں سے ایک یہ بھی کہا اللہ کے رسول نے کہ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَأَيْنَ أَنفَقَهُ, کہاں سے اس نے خرچ کیا ہے اور کہاں سے اس نے کمایا ہے اور کہاں اس نے خرچ کیا ہے.
اس کا بھی سوال جواب ہوگا، یعنی مالیات کا محاسبہ ہوگا. جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا اس کے بقدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا حساب کتاب ہوگا. یہ جو عربی زبان ہے نا، جس زبان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت کو نازل کیا ہے، بات یہ نہیں کہ ہم نے دینی مدرسے میں پڑھے ہیں تو عربی زبان پہ بات کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے ساری زبانیں خلق فرمائی ہیں، عربی زبان کو اللہ ہی نے فضیلت دی ہے. اللہ رب العالمین نے آخری شریعت کو عربی زبان ہی کے لیے خاص کیا ہے، اس لیے کہ عربی زبان بہت غنی، بہت مالدار اور بہت وسیع زبان. جذبات کے اظہار میں اس کے اندر جو وسعت ہے کسی اور زبان میں خود اللہ نے نہیں رکھے ہیں. دینار و درہم ہم کہتے ہیں نا، روپیہ پیسہ، عربی زبان میں کہتے ہیں دینار. ایک عالم دین ہے عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ، 34 صدی ہجری کے 327 ہجری سن وفات ہے آپ کا. انہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی ہے، بہت عظیم عالم دین، تفسیر القرآن العظیم، تفسیر ابن ابی حاتم الرازی سے معروف ہے. اس میں وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، سورۃ آل عمران کی تفسیر میں، اپنی سند سے انہوں نے امام مالک ابن دینار کا قول نقل کیا ہے. امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ تابعی ہے، صغار تابعین میں شمار ہوتا ہے ان کا. 130 ہجری سن وفات ہے آپ کا. سنن کے روات میں سے ہے، صحیح بخاری کی معلق روایات میں بھی آپ کا نام آتا ہے. امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ، احادیث میں آپ کا زیادہ رول نہیں، بہت کم احادیث آپ سے مروی ہیں، لیکن ان کا ایک قول بہت شہرت پایا. حافظ ابن کثیر نے بھی ان کے قول کو نقل کیا ہے. امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو دینار ہے نا، دینار، کہا کہ سمیت دینار، یہ جو دینار کا جو لفظ ہے، کہا کہ وہ مفرد نہیں ہے، مرکب ہے وہ. کہا کہ سمیت دینار لأنہ دین و نار، اس لیے کہ دین اور نار دونوں کا مجموعہ ہے، وہ مرکب ہے، وہ دین اور نار. فمن اخذ بحقہ فہو دینہ، جس نے مال کو صحیح انداز میں کمایا، صحیح جگہ خرچ کیا، وہ اس کا دین ہے، اور دین کی بنیاد پر اللہ اسے نجات دیں گے. ومن اخذ بغیر حقہ فلہ النار، اگر مال کو صحیح انداز میں نہیں کمایا، صحیح جگہ میں خرچ نہیں کیا ہے، اس کے لیے وہ نار ہو جائے گا. وہ اس اعتبار سے یہ دینار، وہ دین بھی ہے کسی کے لیے، وہ نار بھی ہے کسی کے لیے. بہت ہی متنبہ رہنے کی ضرورت ہے اس میں. انسان کے پاس جو مال ہے صحیح انداز میں وہ حاصل کرے، اپنی جیب کو چیک کرے، وہ اپنے گھر میں جو پیسہ ہے اس پہ چیک کرے، وہ جو اس کے بینک میں پیسہ ہے اس سے نظر ثانی کرے، دیکھیں کہ ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ کون سا پیسہ ہے، ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے کون سے لقمے اختیار کر رہے ہیں، حرام کے کہ حلال کے. اس لیے کہ پل بھر میں انسان کے ہاتھ سے پیسہ نکل جاتا ہے. ہمارے تو نام پہ پیسہ رہتا ہے لیکن ہمارے اختیارات سے باہر ہو جاتا ہے. ہم دیکھ نہیں رہے ایسے مناظر، پھر اس کو صرف ایک آرزو رکھ کر کے، ایک تمنا رکھ کر کے کہ جو مجھے مال کو خرچ کرنا چاہتا ہوں، میں وہاں دینا چاہتا ہوں اور یہاں دینا چاہتا ہوں، یہ صرف تمنا رہ جائے گی. ایک حدیث مبارکہ ہے المستدرک علی الصحیحین کی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے خطیب بغدادی رحمہ اللہ کا جو چھوٹا سا رسالہ ہے اقتضاء العلم والعمل، اس میں اس روایت کو جو صحیح کا حکم لگائے ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے کچھ باتیں کہا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانے. یہ حدیث بھی ہم اپنی کم عمری سے سنتے آ رہے ہیں. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، تمہارا جیب خالی ہونے سے پہلے جو جیب میں پیسہ ہے نا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنی ذات پر، اپنی بیوی بچوں پر، اور پھر بچنے پر کسی اور کو، یہی مطلب ہوتا ہے اللہ کے راستے پر. بہت وسیع معنی ہے اس کا ایک خصوصی معنی بھی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنا. اگر ہم اس کو ایک لفظ میں کہنا چاہیں، اپنا پیسہ اپنے ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے اپنی آخرت بنا لینی چاہیے. اس قدر انسان پیسہ کمانے میں جنونی ہو جاتا ہے اور پھر اس میں قناعت اور کفایت شعاری کا سودا کر دیتا ہے، حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، خالص دنیا داری اس کی طبیعت میں آ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کی تربیت کرتے ہوئے جہاں بہت ساری باتیں بیان فرمائیں، حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ایک بات آپ نے یہ بھی کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الرقاق کی، عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلعت علی اہل الجنہ، میں نے جنت پر ایک نظر ڈالا، اطلعت فی الجنہ،
فرأيت أكثر أهلها الفقراء. میں نے جنت میں ایک نظر ڈالا میں نے، پھر میں نے دیکھا کہ جنت میں جو لوگ موجود ہیں اس میں سے بڑی تعداد فقراء کی ہے. فرأيت أكثر أهلها الفقراء. کس اعتبار سے؟ اس کی کئی معنی بتائے گئے ہیں. ابن بطال رحمہ اللہ نے اپنی شرح میں لکھا کہ چونکہ اس دنیا میں مالداروں کے مقابلے میں فقراء، مساکین، مسلمانوں کی اگر بات کرتے ہیں، اہل جنت کی اگر بات کرتے ہیں، اغنیاء کے مقابلے میں فقراء زیادہ ہیں، بس اس حد تک خبر دے دی گئی کہ جنت میں بھی ایسے ہی ہیں. فقراء زیادہ ہیں اس لیے کہ وہ زیادہ مسلمان ہیں. اغنیاء جو مسلمان ہیں وہ فقراء کے مقابلے میں کم ہیں تو ان کی عادت بھی جنت میں کم ہے. فقراء زیادہ ہیں تو زیادہ ہیں. لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ اس میں کوئی خاص کمال کی بات نظر نہیں آ رہی ہے. اصل بات یہی ہے کہ دنیا کے نام پر، دنیا حاصل کرنے کے نام پر، توسع کے نام پر انسان دنیا دار بن جائے، دنیا میں گم ہو جائے، غرق ہو جائے. اس اعتبار سے اللہ کے رسول نے جو اہل الصفہ تھے ان کی ہمت افزائی کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے بات کہی ہے. فقراء کے پاس مال کم ہوتا ہے، ان کا حساب کتاب بھی کم ہوگا اور وہ جنت میں زیادہ رہیں گے. وہ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کتاب الرقاق کی. اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قمت علی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پر کھڑا رہا. معراج کے موقع پر اللہ کے رسول نے یہ منظر دیکھا یا خواب میں آپ کو بتایا گیا. کہا کہ قمت علی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پر کھڑا رہا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں فکان عامۃ اہلها الفقراء، جنت کی بڑی تعداد تو فقراء کی ہے. وہ اصحاب الجد محبوسون، اور میں نے مسلمانوں میں سے جو مالدار ہیں میں نے ان کو دیکھا کہ وہ روکے گئے ہیں. یہاں کفار کی بات نہیں، غیر مسلمین کی بات نہیں. مسلمانوں ہی میں سے جو فقراء ہیں، مسلمانوں ہی میں سے جو مساکین ہیں ان کو الگ کیا گیا، اور مسلمانوں ہی میں سے جو اغنیاء ہیں انہی کے متعلق خبر دی جا رہی ہے ایک ہی انداز میں. فکان عامۃ اہلها الفقراء واصحاب الجد محبوسون، اور جو جہنمی ہیں انہیں تو جہنم بھیج دیا گیا ہے، لیکن جو مسلمانوں میں سے بھی جو مالدار ہیں انہیں روکا گیا ہے، ان کا حساب کتاب چل رہا ہے. وہ اس سے پہلے جنت کو چلے گئے ہیں. کفار کا حال کیا ہوگا اندازہ لگائیے. یہ مسلمان اغنیاء کا معاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی کی بسند صحیح، شیخ البانی نے صحیح کہا اس حدیث کو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ يدخل الفقراء الجنہ قبل الاغنیاء ب500 عام. جو مسلمانوں میں سے جو فقراء ہیں وہ مسلمانوں کے اغنیاء سے 500 سال پہلے وہ جنت میں چلے جائیں گے. ان کے پاس مال کم ہوگا، ان کا حساب کتاب بھی کم ہوگا. ہاں جو مالدار ہیں، ایسے مالدار ہیں جنہوں نے صحیح انداز میں کمایا ہو، صحیح انداز میں خرچ کیا ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس ایمان کی وجہ سے، ان کے اس بڑے مرتبے کی وجہ سے ان کا بھی حساب کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی سے لیں گے. جیسے صدیق اکبر اور عثمان ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ صحابہ ہیں اس لیے ہم نے ان کا نام لیا ہے. قیامت تک کوئی مسلمان وہ اللہ کے علم میں ہے. لیکن عمومی بات یہی ہے کہ فقراء اغنیاء سے پہلے جائیں گے مال کی کمی کی وجہ سے. اس لیے کہ انسان کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان کو کہ ضرورت کے وقت بھاگ دوڑ کرے، دنیا داری نہ آ جائے. یہ اچھا مزاج نہیں ہے. اس لیے انسان اپنی ضرورتیں بہت بنا لیتا ہے، اپنی بیوی کے، اپنے بچوں کے، دیگر ضروریات. پھر اس کے لیے یقیناً وہ بھاگ دوڑ کرے گا. اس کی عبادتوں میں خلل ہوگا، تلاوت میں خلل ہوگا، معاملات میں بھی خلل ہوگا، اور پھر اخلاقی اعتبار سے بھی خلل آئے گا، اور اللہ نہ کرے ایمانی اعتبار سے بھی خلل آ جائے گا. جب دنیا میں حساب کتاب اتنا مہنگا ہے، اللہ کے پاس حساب کتاب کیسا ہوگا؟ اسی لیے آپ علیہ السلام نے اپنے لیے دعا فرماتے تھے جو سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے بسند صحیح. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ. اے اللہ جب تک میں زندہ رہوں مسکین سے مراد بھکاری نہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں. مسکین سے مراد اپنی ضرورت کے بقدر کمانا اور اپنی بیوی بچوں کو قناعت پسندی کا سبق دینا اور اس کے حساب سے زندگی گزارنا. جتنا وہ محنت کر کے کما سکتا ہے، جتنا اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے حساب سے اپنی ضرورتیں پوری کرنا. مسکین کا تصور اسلام نے کبھی بھی عزت کو نیلام کرنے کا معنی نہیں دیا ہے، اور صرف 24 گھنٹے اس کا ایک معاش بن جائے، لوگوں سے مانگتا رہے، یہ اسلامی تعلیمات کے عین منافی ہے.
اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھا قیامت کے دن، انہی کے ساتھ مجھے رکھ. کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ. آپ ذرا غور کیجئے، یہ دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، سیاسی لوگوں کو، فلمی دنیا کے لوگوں کو، کھیل کود کے لوگوں کو، دنیا بھر میں بھی، ہمارے ملک میں بھی اتنا پیسہ کماتے ہیں، پل بھر میں پورے مزے ختم ہو جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الینا ایابہم، ایاب میں جو رجوع کا معنی آتا ہے نا، یہ تفصیل نہیں بتا سکتا ہوں میں، وقت ہو رہا ہے. اس میں بہت ہی سرعت اور تیزی کا معنی آتا ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں پلک جھپکنے کا جو وقت ہوتا ہے، ایسے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ایسے انسان کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، ایسے انسان کے ہاتھ میں پیسہ آیا اور چلا گیا، ایسا ہو جاتا ہے. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. اہل علم کہتے ہیں کہ ثم ان علینا جزاءہم نہیں کہا رب العالمین نے. جزا ایک الگ چیز ہے، حساب کتاب اس سے پہلے کا مرحلہ ہے. حساب کا لفظ استعمال کر کے رب العالمین نے متنبہ کیا ہے، تنبیہ فرمائی ہے. ثم ان علینا حسابہم، یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو حادثات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں اس کے ذریعے سے سبق حاصل کرنے اور ہماری دل کی آنکھیں کھل جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اور اس کی سعادت نصیب فرمائیں. اللہ رب العالمین ہمیں قناعت پسند بنائیں، کفایت شعاری اختیار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے حلال کو اپنانے اور حرام سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.